آداب، میں ہوں بہزاد فاطمی۔ ترکی اور وہاں سے نکلے ہوئے سماجی تحریک ہزمت موومنٹ، جسے گلن موومنٹ بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں نے چند ویڈیوز بنائے ہیں۔ مثال کے طور پہ 15 جولائی 2016 کے رات ترکی میں کیا ہوا، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے۔ ہزمت موومنٹ کو ترکی کی حکومت یعنی ایردوان حکومت کیوں نشانہ بنا رہی ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہزمت موومنٹ کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، دنیا میں ہزمت موومنٹ کیا کر رہی ہے، اور ترکی حکومت کے ساتھ ہزمت موومنٹ کی پرابلمس کیا ہیں، میں اس پہ آج ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہزمت ایک ٹرکش ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خدمت، جسے ہم اردو میں خدمت کہتے ہیں یا ہندی میں سیوا کہتے ہیں۔ ہزمت موومنٹ ایک اسلامکلی انسپائرڈ سوشل موومنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزمت موومنٹ قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیس بی اپان ہم، ان کی زندگی سے انسپریشن لیتی ہے۔ ہزمت 1960 میں 1960s میں ترکی کے شہر ازمر سے میں شروع ہوئی۔ 1990s تک ہزمت موومنٹ ایک نیشن وائڈ موومنٹ بن جاتی ہے ٹرکی کے اندر، اور 2000 سے یعنی 21st سینچری کی شروعات سے ہزمت موومنٹ ایک انٹرنیشنل سول سوسائٹی آرگنائزیشن بن گئی۔ ہزمت موومنٹ ایک نیشن وائڈ موومنٹ بننے کے بعد ٹرکی میں سب سے پہلے ہزمت موومنٹ کے والنٹیئرز سینٹرل ایشین ریپبلک گئے۔ جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو ہزمت موومنٹ کے والنٹیئرز فتح اللہ گلن کی ریکویسٹ پہ، وہ ان کے ڈائریکشن پہ، وہ نیولی فارمڈ سوویت ریپبلکس جیسے آذربائیجان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ان نئے بنے ہوئے جمہوریتوں میں وہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے ہزمت سے انسپائرڈ اداروں کی بنیاد رکھی۔ ہزمت کا فوکس 3 ایریاز پہ ہے، اور یہ 3 ایریاز کو ہزمت موومنٹ سلیوشن کے طور پہ دیکھتی ہے 3 بڑے پرابلمس کی۔ نمبر 1 ایجوکیشن، ڈائیلاگ، نمبر 2 ڈائیلاگ، اینڈ نمبر 3 ریلیف ورک۔ ایجوکیشن، ڈائیلاگ اور ریلیف ورک، یہ 3 ہزمت موومنٹ کے حساب سے سلیوشنز ہیں 3 بڑے پرابلمس کی۔ یہ پرابلمس سعید نورسی جو ترکی کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انسانیت کی 3 بڑی پرابلمس ہیں۔ پہلی جہالت، دوسری نااتفاقی، اور تیسری غریبی۔ جہالت، نااتفاقی اور غریبی، یہ 3 پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا سعید نورسی نے، اور فتح اللہ گلن نے کہا کہ ان 3 پرابلمس کے 3 سلیوشنز انہوں نے آفر کیے۔ جہالت کے لیے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، ایجوکیشن پہ دھیان دینا چاہیے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ڈس یونٹی، نااتفاقی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ پہ انگیج کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ پہ ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری انہوں نے غریبی کو ہٹانے کے لیے، غریبی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نیت سے، اس انٹینشن سے پیسے کمانے چاہیے کہ ہم جو پیسے حاصل کریں گے، جو بھی پیسے ہم کمائیں گے، انہیں ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، ضرورت مند کی خدمت کے لیے، محتاج کی خدمت میں کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جس میں ہزمت موومنٹ ایکٹیو ہیں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایجوکیشن، ڈائیلاگ اور ریلیف ورک، ان 3 ایریاز میں ہزمت موومنٹ ایکٹیو ہے، اور ان 3 ہی ایریاز میں ہزمت موومنٹ کے سے انسپائرڈ انسٹیٹیوشنز دنیا کے 160 ملکوں میں موجود ہیں۔ ہزمت موومنٹ نے دنیا کے 160 ملکوں میں 1500 سے زیادہ اسکولز بنائے ہیں، اور اتنے ہی ڈائیلاگ آرگنائزیشنز بنائی ہیں۔
حزمت موومنٹ کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حزمت موومنٹ انسپریشن اسلام سے لیتی ہے، ایک مذہب سے انسپریشن لیتی ہے، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں یہ سبھی کو ویلکم کرتی ہیں۔ اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ ایسی ایکٹیویٹیز حزمت موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگ، حزمت موومنٹ سے جڑے ہوئے انسٹیٹیوشنز ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو سوسائٹی کی ضرورت کو پوری کرنے میں مدد کریں۔ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں جو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سوسائٹی کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اس سوسائٹی میں صرف اس سوسائٹی میں اگر مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، ہندوز ہیں، بدھسٹس ہیں، جو بھی ہوں، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کو اس سوسائٹی میں رہ رہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو بھی چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں، حزمت موومنٹ یہ کرتی ہیں۔ یہ کرتے ہوئے انسپریشن کہاں سے لیتی ہیں؟ وہ اسلام سے انسپریشن لیتی ہیں، قرآن سے انسپریشن لیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپریشن لیتی ہے۔ تو حزمت موومنٹ کا جو ایک پرائمری ایم ہے وہ اس سوال کا جواب دینا ہے کہ 21ویں صدی میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ حزمت موومنٹ مسلمانوں کو ایک روڈ میپ دکھاتی ہے جس میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس صدی میں، اس دنیا میں، اس ماڈرن ورلڈ میں آپ کیسے ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیسے ایک اچھے سٹیزن ہو سکتے ہیں اس دنیا کے۔ بریفلی حزمت موومنٹ کے بارے میں یہ۔ اب میں آپ کو حزمت موومنٹ کے سربراہ فتح اللہ گلن کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ فتح اللہ گلن کی پیدائش 1938 میں ترکی کے ارزروم شہر میں ہوئی۔ وہ ایک اسلامک اسکالر ہیں جو اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پینسلوینیا اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ 1999 میں امریکہ جانے سے پہلے فتح اللہ گلن 1999 میں امریکہ گئے۔ امریکہ جانے سے پہلے فتح اللہ گلن نے 30 سال ترکی میں ایک لائسنسڈ امام کے طور پہ نوکری کی۔ لائسنسڈ امام کا مطلب یہ ہے کہ ترکی میں آپ کو ایک مسجد کا امام بننے کے لیے گورنمنٹ سے لائسنس لینا ہوتا ہے۔ ترکی میں ہندوستان کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد ہے، اس کی ایک کمیٹی ہے اور اس کمیٹی نے کسی کو امام بنا دیا اور وہ امامت کریں۔ ترکی میں آپ کو مسجد میں امامت کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آپ کو الگ الگ مسجدوں میں ٹرانسفر کرتی ہے۔ آج گورنمنٹ آپ کو انقرہ بھیج سکتی ہے، کل ازمیر بھیج سکتی ہے، پرسوں استنبول بھیج سکتی ہے، اور ترکی میں اس کے حکومت کی اجازت کے بنا آپ امامت نہیں کر سکتے۔ تو فتح اللہ گلن امریکہ جانے سے پہلے 1999 میں وہ امریکہ گئے۔ امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے 30 سال ایک امام کے طور پہ ترکی میں نوکری کی۔ فتح اللہ گلن نے 80 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اسلام کے ایک انکلوسیو انڈرسٹینڈنگ کی، انکلوسیو انٹرپریٹیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ اسلام کو، مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جائے۔ ان کی اسلام کے بارے میں، اسلام کی ایک پیسفل انڈرسٹینڈنگ کو لے کر ان کی کنوکشن، ان کا یقین ایسا ہے کہ انہوں نے 2001 کے جو امریکہ میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا اور ایک ٹیررسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ فتح اللہ گلن نے کہا کہ ایک مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا اور ایک ٹیررسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بات بار بار کہی کہ اگر آپ، اور آج بھی وہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ اگر آپ دہشت گردی میں کسی بھی طرح سے انوالو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام
کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے پرنسپلز کو، اسلام کے فنڈامنٹل ویلیوز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ اسلام سے باہر نکل کر آپ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں۔ فتح اللہ گلین کو ورلڈز ٹاپ پبلک انٹلیکچوئل کے طور پہ فارن پالیسی میگزین نے 2008 میں چنا تھا، اور ٹائم میگزین نے ان کو 2013 میں ورلڈز 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ فتح اللہ گلین کو گاندھی کنگ اکیڈا ایوارڈ مل چکا ہے 2015 میں، اور اس سے پہلے 2011 میں انہیں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ جو نیو یارک میں ہے، اس انسٹیٹیوٹ نے انہیں پیس ایوارڈ دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم حزمت کی ٹرکی میں کیسے شروعات ہوئی، کیسے یہ ایک نیشن وائڈ موومنٹ بنی، اور کیسے دنیا میں پھیلی۔ اس کو بتاتے ہوئے میں آپ کو پہلے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ٹرکی کی ہسٹری کیا ہے۔ ٹرکی کی ہسٹری کو سمجھتے ہوئے ہم حزمت کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حزمت کی ٹرکش جمہوریت کی فاؤنڈیشن کی اسٹیبلشمنٹ 1923 میں ہوئی۔ ریپبلک آف ٹرکی جب آٹومن امپائر کا کولیپس ہوا اس کے بعد بنی ہے۔ ریپبلک آف ٹرکی کے پہلے پریزیڈنٹ مصطفیٰ کمال تھے، جنہوں نے ایک اسٹانچلی سیکولر ریپبلک کی بنیاد رکھی۔ اسٹانچلی سیکولر کا مطلب یہ ہے، جو مصطفیٰ کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ میں گورنمنٹ میں کسی بھی طرح سے اسلام کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے حساب سے اسلام ایک ریگریسو فورس تھی، اور اس لیے اسلام کو ٹرکش سوسائٹی سے، اسلام کو ٹرکش گورنمنٹ سے بالکل دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام کو ٹرکی میں ختم کرنے کی، اور اسی سمجھ پہ انہوں نے ترکی کی جمہوریت کی بنیاد رکھی، اور اس سمجھ کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس کیریکٹر کو، ٹرکش ریپبلک کے اس کیریکٹر کو بچانے کی ذمہ داری ٹرکش ملٹری نے لی، اور انہوں نے اس ہی کیریکٹر کو بچانے کے بہانے ترکی میں 4 بار ملٹری کو کے ذریعہ گورنمنٹس کو، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کو ہٹایا۔ ان کے مطابق ٹرکش ملٹری کا الگ الگ وقت پہ یہ کہنا ہوا کہ گورنمنٹس اسلام کی طرف دوبارہ ملک کو لے جا رہی ہے، ٹرکش سوسائٹی کو دوبارہ اسلام کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہم ہٹا دیں تاکہ اس ملک کے سیکولر کیریکٹر کو ہم بچا کر رکھ سکیں۔ تو اسی بہانے انہوں نے 1960 میں، ٹرکش ملٹری نے 1960 میں، 1971 میں، 1980 میں اور 1997 میں 1997 میں ٹرکش ملٹری نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کو کیا اور ان کو پاور سے ہٹایا۔ تو ٹرکش ملٹری نے اپنے آپ کو اتا ترک کی جو لیگیسی تھی، اتا ترک کی جو سمجھ تھی اسلام کے بارے میں، اور ان کے حساب سے جیسی ٹرکش ریپبلک ہونی چاہیے، اس کو بچانے کی ذمہ داری ٹرکش ملٹری نے لی تھی، اور اس بہانے انہوں نے 4 گورنمنٹس کو ہٹایا، یہ کہہ کے کہ آپ ملک کو اسلام کی طرف دوبارہ لے جا رہے ہیں، اور ٹرکی کا جو سیکولر کیریکٹر ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بولنی ضروری ہے کہ حزمت موومنٹ ایسے ترکی میں، ایسی سمجھ والی ٹرکی میں پیدا ہوئی۔ 1960 میں جب پہلا کو ہوا تھا، اس کے چند سال کے بعد فتح اللہ گلین ازمیر شہر میں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے حزمت موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اور فتح اللہ گلین کا کہنا تھا کہ اسلام ایک ریگریسو فورس نہیں ہے، اسلام ایک پروگریسو فورس ہے، اور آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں،
اچھے انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، اچھے جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے جج بھی ہو سکتے ہیں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو ان کے مطابق آخرت میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں ناکامیاب ہوں، یا اس دنیا میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آخرت میں ناکامیاب ہوں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فتح اللہ گلن نے اس بنیاد پہ، اس سوچ کے ساتھ حزمت موومنٹ کی بنیاد رکھی، اور حزمت موومنٹ کے شروع ہونے کے بعد 1971 میں ایک اور کو ہوا ٹرکی میں، پھر 1980 میں ایک اور کو ہوا، اور 1997 میں ایک اور کو ہوا۔ 1971 میں بھی جب کو ہوا تو بھی فتح اللہ گلن کو پریشان کیا گیا، اگین سیم چارجز ان کے خلاف بھی کہ آپ ٹرکی میں سیکولرزم کو کمزور کر رہے ہیں، ٹرکی میں اسلام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں کا جو ایک سیکولر کیریکٹر ہے اس کو آپ کمزور کر کے اسلامک ایک رجیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر ایک بے بنیاد الزام تھا۔ ویسے ہی 1980 میں ان کو ہیرس کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں 6 سال ملک میں چھپنا پڑا، الگ الگ جگہوں پہ چھپنا پڑا، کیونکہ صرف یہ الزام کہ آپ لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ ان کو کیسے نماز پڑھنا ہے وہ سکھا رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کی موجودگی میں یقین کروا رہے ہیں، اس الزام پہ ٹرکش ملٹری نے فتح اللہ گلن کو پکڑنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے انہیں 6 سال 1980 کے کو کے بعد انہیں 6 سال ٹرکی کے اندر چھپ کے رہنا پڑا۔ پھر 1997 میں ایک اور کو ہوا، پھر سے انہیں ہیرس کیا گیا، پھر سے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا، تو جس سے پریشان ہو کر 1999 میں انہوں نے ٹرکی چھوڑ دیا اور وہ امریکہ چلے گئے۔ پھر 2002 میں جو آج ٹرکی میں رولنگ پارٹی ہے، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، وہ پاور میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کو اور اسلام کو دونوں کو ہی پروٹیکٹ کریں گے، دونوں کو ہی پروموٹ کریں گے اس ملک میں۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز کریں گے، نہ ہی جو پریکٹسنگ مسلمس ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز کریں گے۔ ہم ان کو بھی، مسلمس کو بھی ان کا رائٹ دیں گے، جو پریکٹسنگ مسلمس ہیں ان کو بھی ان کا رائٹ دیں گے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور جو ان کا ہیومن رائٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ٹرکی میں ڈیموکریسی کو بھی مضبوط کریں گے، رول آف لاء کو لے کر آئیں گے، اور ٹرکی کو یورپین یونین کا ایک پرماننٹ ممبر بنائیں گے۔ پھر 2007 میں ٹرکی کے پرائم منسٹر، جو اب پریسیڈنٹ ہیں، رجب طیب ایردوان، انہوں نے عبداللہ گل، جو ان کے ایک پرانے ساتھی رہ چکے ہیں، جو ان کے ساتھ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے، ان کو پریسیڈنٹ بنانے کے لیے کینڈیڈیٹ بنایا، پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ انہیں بنایا۔ اس بات سے ناراض ہو کر کیمالسٹ فورسز، اگین ٹرکش ملٹری، اور کیمالسٹ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے جو مصطفیٰ کیمال کی جو سمجھ تھی اسلام کے بارے میں اور سیکولرزم کے بارے میں، ان کو اپنانے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے لوگوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو بند کرنے کے لیے ٹرکی کے سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، جسے ٹرکی میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک پٹیشن ڈالی کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ملک کو دوبارہ اسلام کی طرف لے جا رہی ہے، اور یہاں کے سیکولر کیریکٹر کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بنا پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں پٹیشن ڈالی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو بین کرنے کے لیے۔ اور ان کے حساب سے کیسے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ٹرکی میں اسلام واپس لا رہی ہے، وہ یہ تھا کہ جو پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں عبداللہ گل، ان کی بیوی حجاب پہنتی ہیں، اور عبداللہ گل خود ایک پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک مسلمان کا جیسے ٹرکش اسٹیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا بری بات ہے۔ ان کا جیسے پریسیڈنٹ بننا، پرائم منسٹر بننا، یا
بیوروکریسی میں کسی طرح سے ایک جگہ حاصل کرنا وہ بری بات ہے، جیسے ان کا حق نہیں ہو، اس طرح اس مزاج سے، اس سمجھ سے انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ایک پٹیشن ٹرکی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈالی۔ جب یہ ہوا تو اس وقت تک حزمت موومنٹ خود ایک ٹرکی میں ایک نیشن وائڈ موومنٹ بن چکی تھی، انفیکٹ انٹرنیشنلی بھی اس نے اپنے آپ کو اپنی ایک جگہ بنا لی تھی۔ تو ٹرکی کے اندر حزمت کے بہت سارے اسکولس چل رہے تھے، حزمت کے بہت سارے ڈائلاگ آرگنائزیشنز چل رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حزمت کے میڈیا آرگنائزیشنز بھی چل رہے تھے۔ جو ٹرکی کی سب سے زیادہ بکنے والی نیوز پیپر تھی زمان نیوز پیپر، وہ حزمت موومنٹ نے ہی ٹرکی میں بنائی تھی۔ زمان نیوز پیپر نے اس وقت پہ جب جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس وقت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا اور پرائم منسٹر رجب طیب ایردوان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، کسی کو آپ ان کے ریلیجس بلیف کی وجہ سے اسٹیٹ سے باہر نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی اسٹیٹ کی فنکشننگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا سیکولرسٹس کو ہے یا جتنا لبرلز کو ہے۔ انہوں نے جسٹس اینڈ حزمت موومنٹ نے اس بنا پہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ اور یہ بات بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب 2002 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی پاور میں آئی تھی، یا جسے اے کے پی کہتے ہیں، اے کے پی جب پاور میں آئی تھی تو انہوں نے شروع کے سال بہت اچھے کام بھی کیے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ٹرکی میں ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، کرڈز کو ان کا حق دینے کے لیے، ان کو ان کی زبان بولنے کی آزادی دینے کے لیے، اور ٹرکی کو یورپین یونین کے قریب لے جانے کے لیے، ان سارے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے دکھ رہی تھی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ تو اس وقت حزمت موومنٹ نے ٹرکش گورنمنٹ کا ساتھ دیا، اے کے پی کا ساتھ دیا۔ اور جب جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، جب اے کے پی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی عبداللہ گل والے مسئلے کو لے کر، تو حزمت موومنٹ نے اس وقت بھی اے کے پی کا ساتھ دیا اور عبداللہ گل کا اور رجب طیب ایردوان کا ساتھ دیا۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنلی، جس میں 2009 میں پرائم منسٹر رجب طیب ایردوان ورلڈ اکنامک فورم کے ایک ڈبیٹ میں اسرائیل کے پریزیڈنٹ شمن پیرس کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے غزہ میں ہو رہے ظلم کے بارے میں آواز اٹھائی، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی، اور جو پینل کے ماڈریٹر تھے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو رجب طیب ایردوان نے بہت ہی غصے میں یہ کہا کہ میری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دو، اور جب ان کو ان کی بات کمپلیٹ نہیں کرنے دی گئی تو غصے میں انہوں نے وہ ڈسکشن چھوڑ دیا، وہ ڈیبیٹ چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ اس حادثے کے بعد رجب طیب ایردوان کو خاص طور سے مسلمان دنیا میں، اسلامک ورلڈ میں بہت ہی زیادہ شہرت ملی، بہت ہی زیادہ انہیں ایک ہیرو کے طور پہ دیکھا جانے لگا۔ لوگوں کی نظر میں رجب طیب ایردوان ایک اکلوتے ایسے لیڈر بن گئے جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے خلاف بول سکتے ہیں۔ تو رجب طیب ایردوان اچانک ہی بہت ہی مشہور ہو گیا جب وہ یہ ڈیبیٹ ورلڈ اکنامک فورم، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ڈیووس شہر میں ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ کے۔ وہاں سے جب وہ استنبول واپس آئے، ٹرکی واپس آئے، تو ایئرپورٹ پہ انہیں بہت ہی جوش اور خروش کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ ہزاروں لوگوں نے ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا، اور پھر وہ وہاں سے پریزیڈنشل پیلس اپنے گئے۔ تو یہ ایک حادثہ تھا جس نے رجب طیب ایردوان کو ٹرکی کے باہر، خاص طور سے مسلمان ممالک میں مشہور بنایا۔ دوسرا، مئی 2010 میں ٹرکی سے ایک شپ جا رہی تھی، وہ غزہ کے لیے، وہاں پہ لوگوں کے لیے، مظلوموں کے لیے ایڈ لے کر، ان کے لیے دوائیاں اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ وہاں سے لے کر جا رہی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کئیوں کو یہ بات
بات یاد ہوگی، پتہ ہوگا کہ جب یہ شپ جب اسرائیل کے قریب، غزہ کے جب قریب پہنچی تو اس پہ اسرائیلی کمانڈوز نے اٹیک کیا، اور اس حادثے میں وہاں پہ پھر کلیش ہوئی اس شپ پہ، اور اس میں 9 لوگوں کی، 9 ایکٹیوسٹس کی جان چلی گئی۔ تو اس حادثے نے بھی اور رجب طیب ایردوان نے پھر اسرائیل کے خلاف بہت ہی بلندی سے، بہت ہی اونچی آواز میں ان کی مخالفت کی، اور انہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا، اور نہ جانے کن کن طرح کی باتیں ان کے خلاف کی۔ تو اس حادثے نے بھی رجب طیب ایردوان کو خاص طور سے مسلم ممالک میں بہت ہی مشہور بنایا۔ پھر ہم آتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ کے پہ جو ٹرکی کے اندر ہوا، وہ یہ تھا 2010 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفرینڈم کروایا ٹرکی میں، اور انہوں نے اس ریفرینڈم میں بہت ہی ڈیموکریٹک پروپوزلز انہوں نے لائے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کانسٹیٹیوشنل ریفرینڈم سے ہم ٹرکش کانسٹیٹیوشن کو یورپین سٹینڈرڈز کے حساب سے بنا دیں، جو اب تک یورپین سٹینڈرڈ کے حساب سے ٹرکی کی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، اس کو ہم یورپین سٹینڈرڈ کے حساب سے بنائیں۔ تو اس کو لے کر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفرینڈم کیا، جس کو بھی حزمت موومنٹ نے سپورٹ کیا۔ تو آپ اگر یہاں تک دیکھیں تو جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوئے، جب جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کو بھی اسٹرینگتھن کریں گے اور اسلام کو بھی اسٹرینگتھن کریں گے، تو بھی حزمت موومنٹ نے اس بات کو فیوریبلی دیکھا، کیونکہ حزمت موومنٹ بھی یہی چاہتی ہے، حزمت موومنٹ کی بھی یہی سمجھ تھی کہ ڈیموکریسی اور اسلام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، جو کیمالسٹس کی سمجھ تھی کہ ڈیموکریسی اور اسلام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کے اپوزٹ حزمت موومنٹ کی بھی یہ سمجھ تھی کہ اسلام اور ڈیموکریسی ساتھ ہو سکتی ہیں، اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے، ایردوان نے، ان کی پارٹی نے بھی یہی بات کہی، اسی سے ملتی جلتی انہوں نے بات کہی۔ تو اس وقت بھی حزمت موومنٹ نے ان کا سپورٹ کیا۔ پھر جب وہ شروع میں بہت اچھا کام کر رہے تھے، آج جو ٹرکی میں رجب طیب ایردوان کے سب سے بڑے کرٹیک ہیں، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ شروع میں جب 2002 میں یہ لوگ پاور میں آئے، اور شروع کے کچھ سال انہوں نے بہت اچھے کام کیے ٹرکی میں، سچ میں انہوں نے ریفارمز کیے، ٹرکی کی ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کیا، اور ٹرکی کو اکانومیکلی بھی بہتر بنایا۔ تو اس وقت حزمت موومنٹ نے سپورٹ کیا۔ جب جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی عبداللہ گل کی پریسیڈنشل بڈ کو لے کر، تو حزمت موومنٹ نے AKP کا ساتھ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 حادثے ہوئے، جن حادثوں کی وجہ سے رجب طیب ایردوان دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں کے بیچ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ ایک ورلڈ اکانومک فورم کی ڈیبیٹ جو ڈیووس میں ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، اور دوسرا جب ٹرکی سے ایک شپ اسرائیل غزہ جا رہی تھی، اور جس شپ کو اسرائیلی کمانڈوز نے اٹیک کیا، اور جس اٹیک میں 9 ایکٹیوسٹس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ٹرکی میں ایک کانسٹیٹیوشنل کے ریفرینڈم ہوتا ہے 2010 میں، جس میں ٹرکی کے کانسٹیٹیوشن کو یورپین سٹینڈرڈ پہ لانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس وقت بھی حزمت موومنٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ اب جو ایک بہت امپورٹنٹ حادثہ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے جو ٹرکی میں ہوتی ہے، وہ ہے 2013 میں گیزی پارک پروٹیسٹس۔ گیزی پارک پروٹیسٹ کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ استنبول میں ایک پارک ہے، سینٹرل استنبول میں گیزی پارک، جس کو توڑ کے وہاں پہ شاپنگ کمپلیکس، وہاں پہ اور مسجد اور ایک میوزیم بنانے کی ٹرکش گورنمنٹ کا پلان تھا۔ ٹرکش گورنمنٹ نے پارک کو توڑ کے وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت کرتے ہوئے کچھ انوائرمنٹلسٹس نے اس پروٹیسٹ کیا پارک کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس پارک کو نہیں توڑنا چاہیے، پیڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور یہ کنسٹرکشن یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا
ان پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے، ان پروٹیسٹرز کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ٹرکش گورنمنٹ نے، ٹرکش پولیس نے بہت ہی شدت کا استعمال کیا. انہوں نے ان پروٹیسٹرز کو پیٹا اور ان کو بہت ہی بری طرح سے وہاں سے پارک سے ہٹایا. یہ جب حادثہ سامنے آیا لوگوں کے، تو اور لوگوں کا غصہ پھوٹا، اور ایک یہ جو گیزی پارک پروٹیسٹ ہے، جو وہاں سے ایک پارک سے شروع ہوا تھا، لیکن اچانک ہی یہ ایک پورے ملک میں گورنمنٹ کے خلاف ایک احتجاج بن گیا. اور لوگوں نے ٹرکش گورنمنٹ کے اندر، AKP کے اندر، ایردوان گورنمنٹ میں ایک اتھارٹیرینزم کے سائنس دیکھنے شروع کیے. انہوں نے یہ کہا کہ اب تک تو یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ان کی مخالفت کو سننے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے لوگوں نے پورے ملک میں، ٹرکی کے بہت سارے بڑے شہروں میں حکومت کے خلاف پروٹیسٹس ہوئے. اور جب یہ ہوا تو فتح اللہ گلن کا یہ کہنا تھا کہ ٹرکش پولیس کو پروٹیسٹرز کو جو گیزی پارک میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا. اور جو پھر بعد میں ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ بن گیا، اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس یہاں پہ بھی شدت کا استعمال کر رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو ان کی بات سننی چاہیے. تو یہ ایک حادثہ تھا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلکلی پہلی بار ایردوان گورنمنٹ اور فتح اللہ گلن یا حزمت موومنٹ کے بیچ میں کسی طرح کی نا اتفاقی ہوئی. پھر 2013 میں ہی دسمبر میں ٹرکی میں ایک بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آتا ہے، بہت ہی بڑا. اس میں ایردوان کیبنٹ کے، پرائم منسٹر ایردوان کے کیبنٹ کے 4 منسٹرز کے بیٹوں کو پولیس پکڑتی ہے اور ان پہ بہت ہی بڑے رقم کا کہ کرپشن کا الزام ہوتا ہے، الزام لگاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو چارجز تھے اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر ایردوان کے بیٹے بلال ایردوان، ان کا بھی نام ان ایکوزیشنز میں ہے، وہ بھی اسی کرپشن سکینڈل میں شامل ہیں. اور لیکن پولیس نے پہلے تو جو جو آپریشن کیا اس میں ایردوان کے کیبنٹ کے 4 منسٹرز کے بیٹوں کو اریسٹ کیا، اور پھر ایک اور آپریشن پولیس کے کرنے کا ارادہ تھا جس میں ایردوان کے بیٹے کو بھی اریسٹ کرنے کا، ڈیٹین کرنے کا ان کا ارادہ تھا. لیکن یہ ہونے سے پہلے ہی پرائم منسٹر ایردوان نے پوری کوشش کی کہ یہ پرائم منسٹر ایردوان نے انشور کیا کہ یہ نہ ہو، اور انہوں نے جتنے بھی انویسٹیگیٹرز تھے، جو بھی لوگ اس کرپشن انویسٹیگیشن میں شامل تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا، بڑے شہروں سے انہوں نے ان کو نکال دیا اور ان کو دوسری پوزیشن پہ، ٹرکش گورنمنٹ نے انہیں دوسری پوزیشن پہ بھیج دیا. اس حادثے میں بھی جب یہ ہوا تو فتح اللہ گلن کا یہ کہنا تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ کو یہاں پہ پولیس کو اپنے کام کرنے سے روکنے کے بجائے، اور حزمت موومنٹ کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کو اپنا کام کرنے سے روکنے کے بجائے ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اور جو منسٹرز ہیں جن کے بیٹے اس کرپشن سکینڈل میں شامل تھے، اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ منسٹرز خود بھی اس کرپشن سکینڈل میں شامل تھے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. فتح اللہ گلن نے کہا کہ یہ غلط ہے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے، اور ان منسٹرز کو ریزائن کرنا چاہیے، اور پولیس کو، کورٹس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اس میں کسی بھی طرح کا انٹرفیرنس، پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بھی پرائم منسٹر ایردوان کے لیے بالکل برداشت کے قابل نہیں تھی. انہوں نے اس بات کے، فتح اللہ گلن نے جب یہ بات کہی، اس کے بعد انہوں نے پوری طرح سے حزمت موومنٹ کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن سکینڈل ہے یہ حزمت موومنٹ نہیں کروایا ہے،
اور یہ جھوٹے الزام حزمت موومنٹ لگا رہی ہے ہمارے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک جوڈیشل کو کے ذریعہ، ایک تو ٹرکی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ملٹری کو کا ٹرکی میں ہسٹری رہ چکا ہے، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کو کے ذریعہ حزمت موومنٹ ہمیں ہٹانا چاہتی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک سراسر ٹرکش گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ جو کرپشن میں وہ شامل ہوئے، پرائم منسٹر ایردوان خود شامل ہوئے، ان کے بیٹے شامل ہوئے، ان کے منسٹر شامل ہوئے، یہ بات سامنے نہ آئے، یہ بات کسی طرح سے وہ اس بات کو کسی طرح سے وہ چھپا دیں، اور ان کو کسی بھی طرح سے اس چیز کے لیے سزا نہیں جھیلنی پڑے۔ تو اس حادثے کے بعد جب فتح اللہ گلین نے کہا کہ یہ تو ایک دم ہی غلط ہے، ہم جس طرح سے ہم نے آپ کا، جب آپ اچھا کام کر رہے تھے تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن یہ غلط ہے، تو بھی ہمیں حق ہے کہ ہم آپ کی مخالفت کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ غلط کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات بالکل بھی ایردوان کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پوری طرح سے حزمت موومنٹ کے لوگوں کے لوگوں کے ساتھ ایک غیر انسانی معاملات کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے ایردوان نے اپنی میٹنگز میں، اپنی پبلک ریلیز میں، انہوں نے حزمت موومنٹ کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا جیسے یہ ویمپائرز ہیں، یہ لوگ انسانوں کا خون چوستے ہیں، یہ لوگ لیچ ہیں، ان لوگوں کو ہم پانی بھی نہیں دیں گے، اس سوسائٹی میں، اس ملک میں اب ہم ان کو پانی بھی نہیں دیں گے۔ اس طرح کی بات انہوں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے حزمت موومنٹ کے سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہنی شروع کی، اور فتح اللہ گلین کے بارے میں بھی بے بنیاد الزام لگاتے رہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حزمت موومنٹ کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے ہر طرح سے حزمت موومنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو پریشان کرنا شروع کیا، جتنی یونیورسٹیز چل رہی تھیں ان کو پریشان کرنا شروع کیا، جو سکولز تھے وہاں پہ ان کو ہر طرح سے لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کیا کہ آپ اپنے بچوں کو حزمت کے اسکول میں نہ بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو حزمت کی یونیورسٹیز میں نہ بھیجیں، اور اسکولس اور یونیورسٹیز کو بے وجہ فائنز لگانے لگی ٹرکش گورنمنٹ، یہ کہہ کے کہ آپ کے پاس اس چیز کی کمی ہے، آپ کے پاس اس چیز کی کمی ہے، آپ نے یہ ٹیکس نہیں دیا، آپ نے وہ ٹیکس نہیں دیا، جو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ آپ ایک سیاست میں آپ جب کسی کے خلاف دشمنی کرتے ہیں اور اگر آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ایک گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یہ اس کے ایگزامپل ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں دیکھا ہے۔ تو وہی اس طرح کی چیزیں ٹرکش گورنمنٹ نے بھی حزمت کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، حزمت کے لوگوں کے خلاف شروع کر دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2013 کے دسمبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ 2016 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2016 میں بہت ہی بڑا ایک حادثہ ہوتا ہے ٹرکی میں، جس میں ہم 15 جولائی 2016 کی رات کچھ سولجرز، ٹرکش ملٹری کے کچھ سولجرز سڑکوں پہ آتے ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور ایک جو ٹرکی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، استنبول کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ برج ہے، بوسفورس برج، اس کو بلاک وہ سولجرز کرتے ہیں، اور پوری طرح سے مطلب لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں پہ سیدھے سیدھے ظلم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس چیز کو رجب طیب ایردوان ایک ان کے خلاف ملٹری کو کی کوشش بتاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو حادثہ 15 جولائی 2016 کا حادثہ تھا، یہ ایک ملٹری کو نہیں تھا، یہ ایک ملٹری کو کی کوشش نہیں تھی، یہ رجب طیب ایردوان کی خود کی ایک سازش تھی اپنے خلاف مخالفت کو ختم کرنے کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ایسا ایک ملک میں ماحول بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ، عام لوگ
جو مجھے اب دھیرے دھیرے اتھارٹیرین کی طرح دیکھنے لگے ہیں، اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں ان کی بات نہیں سن رہا، میں ٹرکی میں ڈیموکریسی کے بجائے اب انڈیموکریٹک راستوں کا استعمال کر رہا ہوں، ٹرکی کو میجورٹیرینزم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ لوگوں کی جو کرٹیسزم دھیرے دھیرے ٹرکی کی گورنمنٹ کے بارے میں بڑھتی جا رہی تھی، ان چیزوں کو دبانے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ 15 جولائی 2016 کو حادثہ، یہ ایک جو ایونٹ ہوا، یہ اس کو کروایا۔ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں انہوں نے اپنے ڈیفنس ملٹری کے چیف کے ساتھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے ساتھ مل کر اور ٹرکش انٹیلیجنس چیف حاکان فیدان، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ایک کانسپیریسی رچی، جس میں انہوں نے یہ انشور کیا کہ ایسا ایک حادثہ ہو جائے جس میں کچھ لوگوں کی بھی جان جائیں، جتنی لوگوں کی 250 لوگوں کی جانیں گئیں اس رات جو بھی حادثے ہوئے اس میں۔ اور یہ گورنمنٹ کی خود کی پلاننگ تھی، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ لوگوں کی جان جائیں اور لوگوں کے عام لوگ کچھ لوگوں کی جان جائیں، اور اس کی وجہ سے عام لوگوں میں ایک ایسا امیج بنے کہ ٹرکش ملٹری جو ہسٹری میں بھی کو کر چکی ہے، ایک ہسٹری کو کرنے کا ٹرکش ملٹری کا ہسٹری ہے، اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے، اسی ڈر کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، جس میں کہا کہ یہ ایک ملٹری کو ہمارے خلاف ہے، ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک ملٹری کو نہیں تھا، یہ ایردوان، یہ اگر کچھ تھا تو یہ ایک سٹیج کو تھا جو ایردوان، پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان نے خود ہی پلان کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس حادثے کے بعد انہوں نے پوری طرح سے نہ صرف حزمت موومنٹ لیکن جتنے بھی مخالف آوازیں تھیں ٹرکی کے اندر، جتنے بھی مخالف میڈیا تھیں، ان سب کو ختم فوراً ہی، مطلب کچھ چند دنوں کے اندر انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہے ہسٹری ٹرکی میں۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھنے کی کہ جب جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی پاور میں آتی ہے اور وہ جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو حزمت موومنٹ نے، فتح اللہ گلن نے حزمت موومنٹ AKP کا پوری طرح سے ساتھ دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرکی کو AKP ڈیموکریسی کی طرف لے جا رہے ہیں، رول آف لا ٹرکی کے اندر مضبوط کر رہے ہیں، یورپین یونین کا ممبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حزمت موومنٹ نے AKP کا سپورٹ کیا۔ اور جب حزمت موومنٹ نے یہ دیکھا کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اب اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہی ہے، یہ ایک کرپشن میں انوالو ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ، تو انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ تو حزمت موومنٹ نے کبھی بھی جب سپورٹ کیا تو انہوں نے کچھ پرنسپلز تھیں، کچھ پالیسیز تھیں جس کا سپورٹ کیا تھا جب AKP اچھا کام کر رہی تھی۔ اور جب AKP نے برا کام کرنا شروع کیا، جب وہ کرپشن میں انوالو ہو گئے، جب وہ اتھارٹیرینزم کی طرف جانے لگے، تو حزمت موومنٹ نے اور فتح اللہ گلن نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پرائم منسٹر رجب طیب ایردوان کے لیے قابل برداشت یہ بات تھی۔ تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ایک بہت ضرورت ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حزمت موومنٹ اور طیب ایردوان کی گورنمنٹ کے بیچ میں کیا پرابلم ہے۔ تو ایک پرابلم تو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتائی ہی، ایک پرابلم تو یہی ہے کہ ایردوان کے لیے یہ بات بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک ریسپیکٹڈ، ایک کریڈیبل اسلامک اسکالر بولیں۔ ایردوان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے کہ وہ لبرلز کی کرٹیسزم کو ڈسمس کریں، وہ سیکولرسٹس کی کرٹیسزم کو ڈسمس کریں، یہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان کے لیے یہ آسان ہے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے نکل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ لوگ تو اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس لیے میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے میرے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن جب فتح اللہ گلن جیسے ایک مشہور اور عزت دار عالم رجب طیب ایردوان کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو یہ
ان رجب طیب ایردوان کے لیے اس چیز کو ڈسمس کر پانا آسان نہیں ہے. تو اسی لیے ان کے لیے ضروری بن گیا کہ ہر کوشش کر کے حزمت موومنٹ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کو ڈی لیجیٹیمائز کیا جائے، ان کو لوگوں کی نظر میں بدنام کیا جائے تاکہ ان کی باتیں بھی لوگ نہ سنیں. تو پہلی جو پرابلم ہے وہ یہ. دوسری، ہم نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ڈیووس میں اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ رجب طیب ایردوان کی بحث ہوئی اس حادثے نے، اور جب ٹرکش شپ کو اسرائیلی کمانڈوز نے اٹیک کیا اور اس میں 9 لوگوں کو 9 ایکٹیوسٹس کو مارا، ان 2 حادثوں کے بعد رجب طیب ایردوان کی شہرت مسلمان ملکوں میں خاص طور سے بہت زیادہ بڑھ گئی. اور شاید انہی وجوہات سے ان کو جب یہ لگنے لگا کہ وہ مسلمان ملکوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کے اندر یہ ایک خواہش آ گئی کہ وہ کل کو آنے والے کچھ سالوں میں خود کو پوری مسلمان دنیا کے لیڈر کے طور پہ دیکھنے لگے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ترکی میں دوبارہ ایک آٹومن امپائر کے طور پہ دوبارہ ایک نیا امپائر ہم اسٹیبلش کریں گے، جس کا کیلف وہ خود بننے کی، خلیفہ خود بننے کی انہوں نے ایک خواب دیکھنے شروع کیا. تو جب یہ ہوا تو ان کے لیے حزمت موومنٹ ایک بہت ہی بڑی اپارچونیٹی تھی. ان کے حساب سے حزمت موومنٹ جو 160 ملک میں موجود ہے اور حزمت موومنٹ کی لوگ عزت بھی بہت کرتے ہیں، یہ ٹرکی کی ایک سافٹ پاور ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ حزمت موومنٹ ان کے اس پولیٹیکل ایمبیشن میں ان کا ساتھ دے. وہ چاہتے تھے کہ حزمت موومنٹ ان کا پروپیگنڈا کرے دنیا میں، جہاں جہاں حزمت موومنٹ موجود ہے، 160 ملکوں میں موجود ہے، تو وہاں یہ رجب طیب ایردوان کا پروپیگنڈا کرے تاکہ اور ان کو پوری مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ دکھائے. لیکن یہ حزمت موومنٹ کے لیے ایکسیپٹ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی. فتح اللہ گولن کا کہنا ہے اور حزمت کے سارے والنٹیئرز کا کہنا ہے کہ حزمت موومنٹ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، ایک سوشل موومنٹ ہے. اس کا کام دنیا سے جہالت، نااتفاقی اور غریبی کو ختم کرنا ہے. اس کی کوشش یہ کرنے کی ہے. تو یہاں پہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے پولیٹیکل ایمبیشنز میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا، کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرنا حزمت کا کام نہیں ہے. حزمت کا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور حزمت موومنٹ یہی کرے گی. تو ایردوان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ان کے حساب سے حزمت موومنٹ ان کے ٹائم پہ جب وہ پاور میں آئے ٹرکی میں، تب حزمت موومنٹ اتنی بڑی ہوئی. ان کے حساب سے حزمت موومنٹ کو ٹرکی میں جو ڈیموکریسی تھی، ٹرکی کی جب اکانومی بہتر ہو رہی تھی، اس وقت حزمت موومنٹ کا فائدہ ہوا. اور اس لیے حزمت موومنٹ ان کی قرض دار ہے اور حزمت موومنٹ کو ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز میں کو حاصل کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے. تو حزمت موومنٹ کے لیے یہ بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے والی بات نہیں تھی. تو دوسری پرابلم حزمت موومنٹ کا ایردوان کے پولیٹیکل ایمبیشنز میں ساتھ دینے سے انکار کرنا ہے. اور تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی فنڈامنٹل ہے، وہ یہ ہے کہ حزمت موومنٹ سول اسلام میں بلیو کرتی ہے. حزمت موومنٹ کی کوشش، اسلام کی سمجھ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان میں کچھ سکھانا چاہتے بھی ہیں، اگر ہم ان کے اندر اسلام کی ویلیوز دینا چاہتے بھی ہیں، تو ہم یہ ایک انسان کے ساتھ ڈیل کر کے، ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کر، ایک انسان کو سمجھ کے ہم اس سوسائٹی میں چینج کر سکتے ہیں. تو حزمت موومنٹ گراس روٹ پہ کام کرتی ہے. حزمت موومنٹ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بچوں کو اسلامک ویلیوز دے سکیں. حزمت موومنٹ جو
جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز بھی ہیں، جو یونیورسل ویلیوز بھی ہیں، جیسے ایک دوسرے کی عزت کرنا، جیسے غیر مسلمانوں کی عزت کرنا، جیسے مسلمانوں کی عزت کرنا، جیسے بڑوں کی عزت کرنا، جیسے دوسروں کے حق کے لیے لڑنا. یہ ساری چیزیں جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو ایسنس آف اسلام ہیں، حزمت موومنٹ چاہتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو گراس روٹ پہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں میسج دے، ان چیزوں کو سمجھائے. تو حزمت موومنٹ سول اسلام میں بلیو کرتے ہیں، اور اس سمجھ کو سول اسلام کہتے ہیں، اگر ایک بہت ہی جنرل ٹرم میں ہم اس کو کہیں تو. اور حزمت موومنٹ کے لیے پولیٹیکل پاور حاصل کرنا کبھی بھی ایک پرائیورٹی نہیں ہے. ان کے لیے پولیٹیکل پاور حاصل کرنا ان کا کبھی ایم نہیں ہے، کیونکہ سول اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا. سول اسلام کا مطلب ہوتا ہے آپ سوسائٹی میں انویسٹ کریں، اور سوسائٹی میں آپ جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. تو یہ حزمت موومنٹ کی سمجھ ہے. دوسری طرف اے کے پی کی اور رجب طیب ایردوان کی جو سمجھ ہے وہ پولیٹیکل اسلام ہے. وہ ان کے حساب سے پاور حاصل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، ملک میں پاور حاصل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ان کے حساب سے وہ سوسائٹی کو دھیرے دھیرے اس حساب سے، اگر آپ پاور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں. ان کی سمجھ یہ ہے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم پاور کسی طرح سے حاصل کر لیں، اور ایک بار حاصل کر لیں تو ہمیشہ اس پہ بنے رہیں، اور پھر اوپر سے ہم نیچے سوسائٹی کو چینج کریں. ٹاپ ٹو باٹم اپروچ. ہم نے پاور حاصل کر لیا، ہم اوپر بیٹھے ہیں، ہم پریزیڈنٹ بن گئے، ہم پرائم منسٹر بن گئے، اور اب ہم پالیسیز کے ذریعہ اور اب ہم دوسری چیزوں کے گورننس کے ذریعہ ہم سوسائٹی کو چینج کریں گے، ہم لوگوں کو بدلیں گے. تو اس میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے اپنی ویلیوز کو امپوز کرتے ہیں لوگوں کو. آپ کہتے ہیں کہ اب آج سے سارے، آپ ایک پالیسی لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آج سے سارے لوگ حجاب پہنیں گے، جو کہ دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے یہ وہ پہننا نہیں چاہتے، وہ ان کے لیے یہ انیکسیپٹیبل ہے، لیکن گورنمنٹ نے ایک پالیسی لایا کہ آپ کا حجاب پہننا ضروری ہے، تو آپ حجاب پہننے کو امپوز کر رہے ہیں لوگوں پہ. آپ اس کو ہو سکتا ہے اچھا مانتے ہو، آپ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ یہ پہننا ضروری ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، جو بھی، لیکن اگر آپ امپوز کرتے ہیں آپ کی اچھی باتیں بھی اگر آپ امپوز کریں کسی پہ تو لوگ اس کو نہیں سنتے، اور یہ اس کا ایک بیکلیش ہوتا ہے. تو ان کی کوشش، اور اسی طرح سے آپ دوسرے بھی ایگزامپلس دے سکتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو تو اس میں اے کے پی کی کوشش یہی ہے کہ آپ ہم ایک بار پاور میں آئیں اور پھر پاور میں بنے رہیں، اور اس طرح سے ہم سوسائٹی کو چینج کریں. تو یہ اپنے آپ کو، اپنی ویلیوز کو امپوز کرنا لوگوں پہ، ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ. دوسری طرف حزمت موومنٹ کا جیسا میں نے بتایا یہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے. حزمت موومنٹ سوسائٹی میں کام کرتی ہے. حزمت موومنٹ کے حساب سے سول اسلام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہی ایفیکٹو ہے. اسی طرح سے اگر آپ اسلام پھیلانا چاہتے بھی ہیں تو آپ اسی طرح سے پھیلا سکتے ہیں. آپ کسی پہ کسی بھی چیز کو امپوز نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا دل جیت کر ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں. آپ ان کو ڈانٹ کے، ان کو پیٹ کے، ان پہ زبردستی کر کے آپ ان کے ساتھ اچھی چیز، ان کے ساتھ بری چیز، ان کے ساتھ آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. تو حزمت کا باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے. دوسری طرف جو اے کے پی کا اپروچ ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے. تو حزمت موومنٹ سول اسلام میں بلیو کرتی ہے، اور اے کے پی پولیٹیکل اسلام میں بلیو کرتی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں کے بیچ، اور جو اتنے سالوں تک 2010 تک ایٹ لیسٹ یا 2013 تک یہ ڈفرینس لوگوں کے سامنے نہیں آیا، یہ ڈفرینس بہت زیادہ لوگوں نے سمجھا نہیں. لیکن جیسے جیسے ایردوان کی گورنمنٹ اتھارٹیرینزم کی طرف جاتی گئی، جیسے جیسے وہ کرپشن میں انوالو ہوتے گئے، اور جس کی وجہ سے فتح اللہ گیلن نے اور حزمت موومنٹ نے اے کے پی کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، تب سے یہ ڈفرینس بھی، یہ جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے یہ بھی سامنے آئی، اور اس کی وجہ سے جو پاور میں ہیں آف کورس اے کے پی پولیٹیکل اسلام ٹرکی میں پاور میں ہے، اور انہوں نے یہ سول اسلامک موومنٹ کو ختم کرنے کی پوری طرح سے ٹرکی سے مٹانے کی پوری کوشش انہوں نے شروع کی. تو
اب ہم ایک دو چیزوں کو میں اور یہاں پہ بس ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو کنکلوڈ ہم یہاں پہ کریں گے ہوپ فلی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ حزمت موومنٹ کیا ایک ریفارمسٹ موومنٹ ہے. حزمت موومنٹ ایک مین اسٹریم اسلامک موومنٹ ہے جو انسپریشن قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتی ہے. حزمت موومنٹ ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، حزمت موومنٹ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے، حزمت موومنٹ رسپیکٹ کی بات کرتی ہے فار آل. حزمت موومنٹ سبھی کی عزت کرنے کی بات کرتی ہے، سبھی کے حق کے لیے لڑنے کی بات کرتی ہے، اسلام کی وجہ سے، اسلام کے باوجود نہیں. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حزمت موومنٹ کا مطلب کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہے وہ حزمت موومنٹ کے لیے یا فتح اللہ گلن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ پرابلمز ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کچھ اچھی چیزیں ہیں ان کو لینا چاہیے اور اس کے حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے. فتح اللہ گلن کے حساب سے اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، قرآن ایک پرفیکٹ ڈیوائن بک ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمیں کیسے رہنا چاہیے یہ سکھایا ہے. اور انہوں نے ہمیں لوگوں کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنے کو کہا ہے، ان کے ساتھ ہمیں دوستی کرنے کو کہا ہے، ان کے ساتھ ان کے حق کے لیے بھی لڑنے کو کہا ہے، ان کی عزت کرنے کو کہا ہے. اس لیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں ڈائلاگ کی بات کرنی چاہیے. حزمت موومنٹ یا فتح اللہ گلن یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں ڈائلاگ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، رسول اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے. رسول اللہ نے جس طرح سے اپنی زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ ڈیل کیا اس سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے اور ہمیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں غیر مسلمانوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے لڑنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو یہ بات بہت ہی کلیئر ہونی چاہیے سبھی کے ذہن میں کہ حزمت موومنٹ کوئی ایک ریفارمسٹ موومنٹ نہیں ہے. حزمت موومنٹ ایک مین اسٹریم اسلامک موومنٹ ہے جو اسلام سے، قرآن سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپریشن لیتی ہے. اور اکثر ہی یہ بات بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حزمت موومنٹ ٹرکی میں اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے. اب یہاں پہ بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حزمت موومنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، حزمت موومنٹ کے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنس نہیں ہیں. حزمت موومنٹ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، ایک سوشل موومنٹ ہے. حزمت موومنٹ کو پالیٹکس میں رجب طیب ایردوان کی گورنمنٹ نے کھینچا ہے. انہوں نے حزمت موومنٹ کو بلی کا بکرا بنایا ہے اپنی پالیٹکس میں. انہوں نے حزمت موومنٹ کو استعمال کر کے استعمال کر کے اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. حزمت موومنٹ جو خود ایک بہت ہی پروگریسو موومنٹ تھی، جو ہر طرح سے ڈیموکریسی کی بات کر رہی تھی اور مسلمانوں کے بھی حق کی بات کر رہی تھی اور اسی طرح سے غیر مسلمانوں کے حق کی بات کر رہی تھی ملک میں، ٹرکی میں. اس موومنٹ کو انہوں نے پالیٹکس میں کھینچا ہے. انہوں نے اس موومنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جب اس موومنٹ نے ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے استعمال ہونے سے منع کر دیا تو انہوں نے حزمت موومنٹ کو ختم کرنے کی ایک کوشش شروع کی اور آج بہت ہی زیادہ ٹرکی کے اندر انہوں نے حزمت موومنٹ کے خلاف ظلم کیا ہے.